دن ڈلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے با، دن ڈلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے با، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے با، دن ڈلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے با، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے با، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے با، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے با، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے با، جان کتنے خواب سفر کرتے ہیں بچے کے ساتھ، جان کتنے خواب سفر کرتے ہیں بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے با، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے با، عمر بھر رہتی اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے با، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے با، تھم کے انگلی جس کو چلنا سکھایا موت تو، تھم کے انگلی جس کو چلنا سکھایا موت تو، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے با، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے با، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، زندگی بھر چلتا رہتا
تھک کے سو جاتا ہے باپ موت کی گودی میں کس دن تھک کے سو جاتا ہے باپ روتے 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 بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ بے بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم آتا ہے باپ ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم آتا ہے باپ رو کے زینب نے براگر لٹ گیا رو کے زینب نے کہا بابا براگر لٹ گیا جب شب شام میں غریباں میں نظر آتا ہے باپ جب شب شام میں غریباں میں نظر آتا ہے باپ کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جوربا کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جوربا آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ آگے
جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے بات ہونے ہی والی ہے اس شام میں غریباں کی سحر ہونے ہی والی ہے اس شام میں غریباں کی سحر ہے بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے قید خانے میں ہوا کوحرام بچی مر گئی قید خانے میں ہوا کوحرام بچی مر گئی خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے دن ڈلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک فاتحے کی گزارش ہے مرحوم حاج شبیر علی نور محمد بھورانی اور بھورانی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں
جملہ قبر المومنین مومنات ایسے حضرات جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی لقاء یوم الدین، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین، الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ لسانی ویفقہ قولی، اما بعد، قال امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ بعد معرفتہ بہ الصلاۃ وبر الوالدین وترک الحسد والعجب والفخر۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، معبود کا، پروردگار کا، جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی۔ اس وقت ہم لوگ بہرحال اس مجلس میں اس مرحوم کی جو مجلس رکھی گئی اس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک باپ کا غم ہے، اور یہ 40ویں کی مجلس یہ ابھی تازہ غم ہے۔ اس فیملی کے تمام بھورانی فیملی کے جتنے افراد ہیں سب کو تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار سے اس امام رضا کے صدقے میں معبود مرحوم کے درجات کو بلند سے بلندتر کر دے، ان کے مقام کو اعلیٰ علیین میں کر دے، جوار معصوم میں انہیں جگہ عنایت کر دے، مرحوم کے تمام سیئات کو درگزر کر دے۔ خدایا پروردگار پالنے والے، خاص طور سے مرحوم کی جو اولادیں ہیں آپ کو صبر عنایت کر دے، اور امام حسین کے دسترخوان پر اجازت دے مل کر ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شکر ہے اس خالق کون و مکا کا، شکر ہے اس معبود جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ شکر ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار کا کہ جس نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا۔ اے میرے معبود، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں وہ نعمت دی کہ جس نعمت کا ہم کبھی شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور وہ نعمت کون سی ہے؟ ماں باپ جیسی ایک نعمت کہ جو تو نے شکرانے کے طور پہ ہمیں دی ہے۔ اتنی بڑی نعمت معبود جو تو نے ہمیں عنایت کی، تیرا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کتنا بھی ہم ماں باپ کی اگر خدمت بھی کر لے انسان، تو ماں باپ کہتے ہیں ان کی ان زحمات کو ذرہ برابر بھی ہم اور آپ ان کی جو ماں باپ نے ہمارے ساتھ زحمتیں کی ہیں، ذرہ برابر بھی ہم انہیں صلہ نہیں دے سکتے۔ خاص طور سے باپ کہ جو اپنی پوری جوانی کو فنا کر دیتا ہے اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے میں، اپنے بچے کے مقام کو بڑھانے کے لیے، اپنے بچے کو معاشرے میں لے آنے کے لیے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور خوش ہوں،
وہ باپ کہ جس نے نہ کبھی دن دیکھا، نہ کبھی رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ اوس دیکھی، دنوں رات زحمتیں کرتا رہا ہمارے اور آپ کے لیے وہ باپ۔ کہتے ہیں ماں بہت رحم دل ہوتی ہے، ماں کی مثال کہتے چاند کے مانند ہے، اس کی محبت سرد ہوتی ہے۔ باپ کی مثال سورج کے مانند دی جاتی ہے، باپ سورج کے مانند ہے کہ حدت ہے اور شدت ہے، گرمی ہے باپ میں۔ اکثر دیکھا ہوگا باپ اپنی محبت کا اتنا اظہار بھی نہیں کر پاتا، لیکن ماں اپنے آنچل میں، اپنے آغوش میں بچوں کو چھپا لیا کرتی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ماں باپ میں کس کا رتبہ سب سے بڑا ہے؟ ماں باپ میں کون زیادہ افضل ہے؟ عزیزوں، یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ میں کون زیادہ افضل ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بچوں، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میرے دوستوں، کہ جو اس وقت ایک باپ کی مجلس ہو رہی ہے سرزمین مشہد المقدس پہ، مولا امام رضا کی سرزمین سے، شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ سرزمین امام رضا علیہ السلام پر یہ مجلس برپا کی گئی ہے، آقا کی بارگاہ میں، اس زمین پر مشہد المقدس میں۔ یہ اجر در اجر، ثواب در ثواب، ایک تو مجلس کا ثواب، دوسرے یہ ہے کہ معصوم کی سرزمین پر اس مجلس کا ہونا اجر عظیم ہے، اجر عظیم۔ بہرحال اگر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ ماں اور باپ میں کون افضل ہے، کس کا مرتبہ بڑا ہے، تو میں اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں بزرگوں سے، آپ سب سے، ماں اور بہنوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ جسم دیا ہے، اس جسم میں ہمارے دو آنکھیں ہیں۔ آپ یہ بتائیں ان دونوں آنکھوں میں آپ کس آنکھ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ کون آنکھ سب سے اچھی ہے، کون آنکھ جو ہے اس سے کم ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ دو ہاتھ دیے ہیں، ان دونوں ہاتھوں میں کون سب سے محبوب ہے، کون سب سے اچھا ہے اور کون اس سے کم ہے؟ اللہ نے ہمیں دو پیر دیے ہیں، یہ بتائیں ان دونوں پیروں میں داہنا پیر یا بایاں پیر، کون سا پیر سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، کس پیر کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ اللہ نے، پروردگار نے، پالنے والے نے ہمیں دو کڈنیاں دی ہیں، دو گردے دیے ہیں۔ ان دونوں گردوں میں آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سا گردہ، کون سی کڈنی سب سے زیادہ آپ پسند کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے سینے کے اندر دو پھیپھڑے دیے ہیں جس سے ہماری سانسیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، کہ اگر آج اس میں ذرہ برابر بھی انفیکشن پھیل جائے اور اگر وہ پھیپھڑے خراب ہو جائیں تو ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی، جہاں کی سانس ہے وہیں رکی رہ جائے گی۔ یہ بتائیں کہ آپ ان دونوں پھیپھڑوں کے اندر آپ کس پھیپھڑے کو اپنے سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر، اس مغز کے اندر ہمیں بھیجا دیا ہے جو دو حصوں میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گردو، آخروٹ اسی کی شکل کے مانند ہے، ایک لکیر ہے اور ادھر دو حصے میں۔ ان دونوں حصے میں کون سا حصہ آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے جسم کو ایک روح دی ہے اور ایک جسم دیا ہے، آپ یہ بتائیں ان میں کون سی چیز کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، روح کو یا جسم کو؟ کہتے کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ ایک آنکھ کو چاہتے ہیں تو چلے ایک آنکھ کسی کام ہی کی نہیں، اگر نکل بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے، ایک ہاتھ خدا کہے کہ چلو ایک ہاتھ تمہارے کام ہی کے لیے لاؤ، ایک ہاتھ کو ہم لے ہی لے رہے ہیں۔ اسی طرح دو پیر، اسی طرح بہت سی چیزیں۔ تو ہر کوئی یہ کہتا نظر آئے گا جب میں سوال کروں آپ کون سی چیز کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، دونوں آنکھوں میں کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں کس سے زیادہ سب کو چاہتے ہیں، اسی طرح سے اور چیزیں اس میں سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے؟ تو کہیں گے مولانا اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہم دونوں کو پسند کرتے ہیں، یہ دونوں ہمارے کام کی، ان دونوں میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے تو ہمارے جسم کے لیے وہ اذیت و ایذا ہے۔ پروردگار نے اسی طرح سے ہمیں، ہمارے اور آپ کے لیے دو نعمتیں دی ہیں کہ ایک پدر یعنی باپ کی شکل میں ہے اور ایک مادر یعنی ماں کی شکل میں ہے،
اور دونوں کو اللہ نے ایسی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہے پروردگار نے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ تو انسان ہیں، کہتے حیوانوں کے اندر پروردگار نے ایسی محبت ڈالی ہے حیوانوں کے اندر کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے کلیجے سے لگائے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے جانور جو اپنے بچوں کو کہیں پر کسی جگہ پہ بھی ذرہ برابر ان کے اوپر مصیبت نہیں آنے دیتے، ساری مصیبتیں اور اذیت و ایذا کو اپنے جسم پر لے لیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو خطر سے مشکلات سے دور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ماں اور باپ ہیں جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، یہ نعمت کا جتنا شکرانہ ادا کریں۔ خدا قرآن میں کہتا نظر آ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں سے یعنی ماں اور باپ دونوں سے کبھی لفظ اف تک نہ لانا، اپنی پیشانی پر کبھی بل تک نہ آنے دینا۔ یہ ماں باپ جنہوں نے تمہارے لیے ہر طرح سے زحمتیں کی، ہر طرح سے مشقتیں کی، لیکن آج اولاد جب بڑی ہوتی ہے ماں باپ کے احسان کو بھلا دیتی ہے، ماں باپ نے جو ہمارے ساتھ جتنی زحمتیں کی ہیں اس کو کنارے کر دیتا ہے۔ ذرا سی باتوں پر ماں باپ کے ہم بفر جاتے ہیں، ذرا سی باتوں پر ماں باپ کے ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر بچپن میں جو ہم اتنی حرکتیں کرتے تھے، بچپن میں اتنی شیطانیاں کرتے تھے، کیا ماں باپ ہمیں ناراض ہونے کے بعد ہمیں چھوڑ دیتے تھے؟ آج بہت سی اولادیں بہت تاسف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ترک کر کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا ان کے سامنے سب کچھ ہو جاتی ہے۔ اے میرے بھائی، یہ جس دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، اگر بچپن میں تیرے ماں باپ نے تجھے تیری حالت پر چھوڑ دیا ہوتا، جس وقت ہم اپنے بستر پہ ہلنے کے لائق بھی نہ تھے، جس وقت ہم اپنے بستر پہ گیلے کر کے پڑے رہتے تھے، یہ ماں باپ کہتے ہیں ان گیلی جگہوں پر سونا پسند کر لیتے تھے، لیکن اپنے بچوں کو وہاں سونے نہ دیتے تھے۔ یہ ماں باپ سرد راتوں میں اگر بچہ ذرا سا چھینک دیتا تھا، بچہ اگر رونے لگتا تھا، تو یہ باپ اپنی آغوش میں لے کر پوری رات اپنے قدموں کے اوپر گزار دیتا تھا۔ ماں پوری رات دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھا کر گزار دیتی تھی۔ باپ کی نیند حرام ہو جاتی تھی، اسے صبح ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، اسے صبح کام بھی کرنا ہے، صبح مزدوری بھی کرنا ہے، لیکن باپ ہے کہ اپنے بچے کی ذرہ برابر اذیت و ایذا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ اپنے بچے پر ذرہ برابر مشقت کو برداشت نہ، خدا نہ کرے کسی کا بچہ اگر رات کو بیمار ہو جائے، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، چین اڑ جاتا ہے۔ ماں باپ کبھی ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل، دوسرے سے تیسرے ہاسپٹل، لیکن آج یہی اولاد ہے۔ اگر باپ کھانستا رہے، باپ چلاتا رہے، کسی چیز کی بھی باپ کو ضرورت ہو، تو بیٹا کہتے ہیں اپنے سوٹ بوٹ پہننے کے بعد گھر سے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے بعد میں یہ کام کر دوں گا۔ بعض تو ایسے اولادیں ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں کر دیں گے، بعض اولادیں تو ایسی ہیں کہ جو ہر وقت یہ کہا ہی کرتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ فرمائشی کیا کرتے ہیں۔ اے عزیزو، ایسا نہ کریں۔ آج ہمارے سامنے بھی یہ زندگی ہے، کل ہمارے بھی اولادیں ہوں گی۔ اگر آج ہم نے ایسا کیا تو کل ہماری اولادیں بھی ایسا ہی کرتا نظر آئیں گی ہمارے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک فیملی ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا اور بہو ایک گھر میں زندگی کر رہے ہیں۔ بوڑھا ہو چکا ہے باپ، ہاتھوں میں ریشے پڑ چکے ہیں، باپ کے ہاتھوں میں ریشے پڑ چکے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے گھر کے اندر کبھی مہمانی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، باپ کو اس مہمانی میں شریک نہیں کیا جا رہا ہے۔ گھر کے اندر اگر مہمان آ بھی جاتے ہیں، اگر پوچھ بھی لیتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، تو بیٹا شرم کر رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے کہتے ہوئے شرم کر رہا ہے۔ لیکن یہی باپ جسے ہر محفل میں اپنا بچے کو پہچنواتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، کہتے باپ ہر جگہ اسے پہچنواتا ہے، لیکن بیٹا کہتے اپنے دوستوں میں بھی بتاتے ہوئے گھبراتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی مورفی کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے، پارٹیوں میں لے جاتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ گھر میں بھی اگر پارٹی ہو گئی، گھر میں بھی اگر مہمان آ گئے، تو اس جگہ بھی باپ سے کہہ دیا جاتا ہے، ماں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تو آپ لوگ کچھ دیر کے لیے گھر میں اندر نہ آئیے گا، میرے مہمان آنے والے ہیں، باہر سے مہمان آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بہرحال یہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ہاتھوں میں ریشے پڑے ہوئے ہیں، اکثر دسترخوان لگتا ہے، میز کرسی پر بیٹا، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا یعنی اس کا پوتا دادا کا بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، اکثر دیکھ رہے ہیں، اور بوڑھا باپ اسے ایک کنارے ایک چٹائی کے اوپر اس کے کھانے کو، اس کے پلیٹ کو رکھ دیا گیا ہے۔ وہ اشک بھری آنکھوں سے کہتے نوالا کھاتا ہے اور اپنے بچے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پہلے میرا بچہ نوالا کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں، پہلے میرا بیٹا کھا لے تب میں اپنے کھانے کو اپنی حلق سے اتاروں۔
کہتے وقت گزرتا رہا، اکثر بیٹا دیکھ رہا ہے، ایک دن وہ چھوٹا بیٹا سوال کر لیتا ہے اپنے باپ سے کہ بابا جان یہ بتائیے کہ آپ دادا جان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بٹھایا کرتے، جبکہ ایک کرسی بھی خالی ہے، ان کو کیوں نہیں بٹھایا کرتے؟ کہتے باپ تیور میں آتا ہے اور باپ کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے دادا کے ہاتھ ہلتے ہیں، تمہارے دادا کے منہ میں دانت نہیں ہیں، جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو سارا کھانا کپڑوں کے اوپر گرتا ہے اور وہ کھانا سب گرتا ہے اور برا لگتا ہے، مجھے برداشت نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے دیکھ کر عجیب سی الجھن ہوتی ہے، جب کھانا گرتا ہے لبوں سے ادھر ادھر سے کھانا نکلتا ہے تو مجھے دیکھ کر الجھن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں باپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے اشکوں کو پی جاتا ہے باپ، اپنے اشکوں کو پی جاتا ہے باپ۔ اور اس کے بعد کہتے پوتا کھاتے کھاتے اپنے ہاتھ کو روک دیتا ہے، رکا ہوا ہے، دادا کی طرف دیکھے جا رہا ہے اور کچھ سوچے جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ہاتھ کو رکھے ہوئے ہے اور اس کے بعد اپنے دادا کی طرف دیکھے جا رہا ہے اور دل اس کا بھر آ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ سوچے جا رہا ہے۔ باپ متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھانا کھا رہے ہو؟ تو بیٹے کے دیکھیے جو جیسا ہم کریں گے وہی ہمارے سامنے آنا ہے۔ تو ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے بابا جان میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل جب میں آپ کی طرح ہو جاؤں گا، کل میں آپ کی طرح جب بڑا ہو جاؤں گا، ایک ایک لفظ پر توجہ کا طالب ہوں، جب کل میں آپ کی طرح بڑا ہو جاؤں گا تو کل اسی طرح سے میں بھی آپ کو یہیں پر بٹھا کے کھانا کھلایا کروں گا نا۔ کہتے اس لفظ کو کہنا تھا، باپ اپنے میں آتا ہے، آنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اٹھ کر اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتا، بابا مجھے معاف کر دو، بابا مجھے معاف کر دو۔ باپ کو اٹھا کر کرسی پر لے کر آ کر بیٹھالتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا دیکھ کر خوشحال ہو جاتا ہے، کہتا بابا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، یعنی میں بھی آپ کو اپنے ساتھ ہی بیٹھ کر کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اولادیں یہ دیکھ رہی ہیں ایک باپ جو اتنی زحمتیں ہمارے لیے کرتا ہے، اس کی شفقتوں اور محبتوں کو ہم ایسے ہی بھول جائیں؟ نہیں میرے عزیزوں، ان کی محبتوں کو کبھی نہ بھولو، ان کی زحمتوں کو کبھی نہ بھولو۔ بڑی زحمتیں کی ہیں ماں اور باپ نے ہمارے ساتھ۔ آج اگر ہم ان کسی وقت پہ اگر انہیں یاد کر لیں تو ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ اس سے بڑھ کر اس وقت واقعاً یہ اولاد خوش قسمت ہیں جو اپنے باپ کو اس وقت، اپنے عزیز کو اس وقت اس بارگاہ امام رضا علیہ السلام اس سرزمین کے اوپر یاد کیا جا رہا ہے۔ مشہد المقدس میں مولا امام رضا کی کیا رتبہ ہے اس امام کا کہ جس کی بارگاہ میں جس زمین کے اوپر یہ یاد کیا جائے، کتنا اجر ہوگا کہ اگر وہاں سے بیٹھے یہ جو لوگ زیارت بھی کر رہے ہیں، معصوم کا روضہ سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی ثواب در ثواب انہیں مل رہا ہے۔ اے عزیزوں، اپنے والدین کے حقوق کو نہ بھولیں۔ خدا قرآن میں بھی کہتا نظر آ رہا ہے کہ والدین کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو ایسے جھکا کر کھڑے ہو جیسے ایک پرندہ اپنے پروں کو جھکا کر کھڑا ہوتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا نظر آ رہا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں اگر کوئی دونوں بوڑھے ہو جائیں، کیبر ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر وہ ضعیف ہو جائیں تو خبردار کبھی ان سے بد کلامی نہ کرنا، ان کا ادب کرنا اور احترام کرنا۔ بلکہ آیت اسی میں آگے آیت بڑھتی ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ خدا اس طرح سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یہ بعد میں نہ کہیں اولاد کہ ہم کو تو معلوم ہی نہ تھا، پروردگار نے قرآن میں صریحاً کہہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد برحال ایک حدیث بھی میں نے یہاں پر یادداشت کی ہے کہ جس جگہ پر معصوم فرماتے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں، مولا امیر کائنات فرماتے ہیں بر الوالدین اکبر فریضہ۔ اللہ اکبر۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا خدا کی طرف سے سب سے بڑا فریضہ ہے۔ شہزادی کونین یہاں پر کہتی نظر آ رہی ہیں، ملکہ دو عالم کہتی نظر آ رہی ہیں۔ شہزادی فرماتی ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخَطِ۔ خداوند عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کو کرنا اپنی ناراضگی کی ڈھال بنا دیا ہے۔
اگر خدا کبھی ناراض ہو جائے تو ماں باپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ، اگر زندگیاں محال ہو جائیں تو ماں باپ سے جا کر کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ آج یہ روزی کی مشکل، روزگار کی مشکل، یہ مریضی، بیماری، آزاری، گھروں کے سکون کا چھن جانا، ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤ، ان سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ خوش قسمت ہے کہ جس کے ماں اور باپ زندہ ہوں، یا دونوں میں سے کوئی اگر ایک زندہ ہو۔ کہتے باپ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اگر باپ گھر میں بیٹھا ہو، کوئی بزرگ اگر گھر میں ہو، تو مثال دی گئی جیسے کسی قوم میں کسی نبی کا ہونا ویسے ہی ہے جیسے کسی گھر میں کسی بزرگ کا ہونا۔ کچھ بھی نہ کرے، وہ خالی بیٹھا رہے، اس کے مشورے ہی ہمیں زندگی ہماری بنا دیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ گھر میں برکت دیتا رہے گا، کیونکہ اس کی زبان پر تسبیح و تحلیل پروردگار کی ہوگی، اس کی نصیحتیں ہی ہماری زندگی کے لیے سب سے بہتر ہوں گی۔ یہ عزیزوں، والدین کا ادب کرو، والدین کا احترام کرو، ماں اور باپ کو نہ بھولو، ماں اور باپ کو نہ بھولو۔ مولا امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ بعد معرفت بہ، کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں سب سے افضل ترین معرفت خدا کے بعد بندے کے لیے جو خدا تقرب اس کے نزدیک ہو سکے وہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں مولا الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ دیکھیں نماز کے ساتھ خداوند عالم وہاں پہ والدین کو اپنے ذکر کے ساتھ لے کر آیا، شکرانے کے ساتھ۔ یہاں حدیث معصوم کہتے ہیں کہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ یہاں پر معصوم کس کو لے کے آئے؟ مولا فرماتے وَبِرُّ الْوَالِدَيْن، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ مولا فرماتے ہیں وَتَرْكُ الْحَسَدِ، اگر چاہتے ہو زندگیاں تمہاری آباد ہو اور خدا کے نزدیک ہو جاؤ تو حسد کو چھوڑ دو، کینہ کو چھوڑ دو، بغض کو چھوڑ دو، والعجب والفخر۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر تقرب خدا اگر حاصل کرنا ہے، حسد کو چھوڑ دو، والعجب یعنی خود پسندی، میں یہ میں چھوڑ دو، اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ یہ تکبر، حسد، میں خود پسندی، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آخری فقرہ والفخر، اور اپنے اوپر فخر کرنا چھوڑ دو۔ اگر خدا سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پروردگار کے نزدیک پہنچنا چاہتے تو ماں باپ کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ، اللہ تمہارے رتبے کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک باپ کی مجلس ہے، ایک باپ کا چہلم ہے، ہر کوئی آ رہا ہوگا تسلیت کہنے کے لیے، تمام اعزاء و اقارب نے تسلیت کہا ہوگا، ہر عزیز نے، ہر گھر والے نے آنے کے بعد ہر کسی نے جو ہے کہا ہوگا کہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں۔ لیکن اور بھی ایسے ہی تاریخ میں ایک باپ اور نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اگر باپ کو دفنا کر آئے ہوں گے تو گھر کے تمام افراد بیٹھ کر ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہوں گے، محلے کے تمام افراد آ کر پرسہ دے رہے ہوں گے، آپ کے قریے کے تمام افراد دور و نزدیک سے کوئی فون کے ذریعے، کوئی پہنچ کر کسی ذریعے پہنچ کر وہاں پر آپ کو تسلیت کہہ رہا ہوگا اور یہی کہہ رہا ہوگا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اس بیٹے کو ڈھارس دی جا رہی ہوگی۔ خدا رحمت کرے مرحوم کو، خدا ان کے اعلیٰ علین میں ان کے درجات کو بلند کریں، اور مرحوم کے فرزندوں کو صبر عنایت کریں، اس خانوادے کے جتنے افراد ہیں سب کو صبر عنایت کریں اس امام رضا غریب کے صدقے میں۔ ہاں عزیزو، اس بیٹے کو تو ہر کسی نے آ کر یہاں پر کہا ہوگا ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، کوئی بات نہیں، یہ خدا کی طرف سے امتحان تھا، صبر کرو اس پر تم۔ کہتے ہیں لوگ اس گھر پہ کھانا بھی پکا کر لے کر آئے ہوں گے، یہاں اس گھر میں عورتیں بھی گئی ہوں گی، اس گھر میں مرد بھی گئے ہوں گے، بوڑھے بھی گئے ہوں گے، جوان بچے، ہر کوئی تسلیت کے لیے گئے ہوں گے، کیونکہ ایک باپ کا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا ہے اور بڑی دھوم اور شان سے نکلا ہوگا۔ لیکن ایک اور باپ مجھے سرزمین کربلا پر نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کا جوان بیٹا بھی نظر آ رہا ہے جو اپنے بابا کے جنازے پر جا کر سرزمین کربلا پر کھڑا ہے۔ آئیں چلتے ہیں مولا امام حسین کی خدمت میں، آقا کو پرسہ دیتے ہیں اور اس کا ثواب مرحوم کو ارسال کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء آئے سلام کریں اپنے آقا امام حسین کو اور تسلیت پیش کریں مولا امام زین العابدین کو، اس بیٹے کو جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار۔ میں اس خانوادے کے فرزند کے لیے کہوں گا، آپ نے گریہ بھی کیا ہوگا، آپ روئے بھی ہوں گے، اس گھر کی بیٹیوں نے، بہوؤں نے، بہنوں نے، ہر کسی نے گریہ کیا ہوگا، بچوں پہ کسی نے ظلم بھی نہ کیا ہوگا۔ کربلا میں دیکھیں حسین کی شہادت کے بعد سکینہ پرسے کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ معلوم ہے یتیمی کے بعد پرسا دیا جاتا ہے، کیونکہ مسلم کی بچی کو دیکھ چکی راستے میں جب خبر شہادت ملی تھی، آقا حسین نے جناب مسلم کی بیٹی کو کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور تسکین و تشفی دی اور کہا بیٹی آج سے میں ہی تمہارا باپ ہوں۔ کانوں میں گوشوارے پہنائے، یتیمی کے پیشانی کا بوسہ دیا۔ ہائے میں قربان جاؤں اس بیٹی پر جو انتظار میں ہے کہ بابا کا پرسہ دیا جائے گا، لیکن جب پرسہ دیا گیا، باپ کا جنازہ مقتل میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور پرسہ تو بہت دور، کہتے ہیں خیمے کی طرف گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ سکینہ کو جب پرسہ دیا گیا، کہتے ہیں سکینہ کے چہرے پر تماچے لگے، دامن جلایا گیا۔ جب پرسا سکینہ نے دیکھا تھا، کانوں میں گوہر پہنائے گئے تھے، باپ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد یہاں گوہر تو نہ پہنائے گئے۔ شمر لین آگے بڑھتا ہے سکینہ کے کانوں سے گوہر کو کھینچنے کے لیے، سکینہ کہتی صبر کر شمر، میں خود ہی دے دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے بچی اتنی چھوٹی تھی کہ کانوں سے بندوں کو اتار نہ سکی، سکینہ نے کہا شمر خود ہی اتار لے۔ ارے خدا لعنت کرے اس ملعون پہ، خدا کا عذاب ہو ان کمبختوں پہ۔ کہتے اس ملعون نے گوہر نہ اتارا بلکہ سکینہ کے سے گوہر کو کھینچا، کان کی لبیں پھٹ گئی، سکینہ تڑپ گئی۔ اے شمر، میں نے تجھ سے بندوں کو اتارنے کو کہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانگ لے دعا، خدا قسمت کرے ایسے ان معصومین کی بارگاہوں میں ہم اور آپ آئیے اور یہاں پرسہ دیا جائے۔ ہاں اس بیٹے کو بھی پرسہ دے دے جو اپنے
اپنے باپ کے جنازے کو دفنا کرائے۔ اے میرے بھائی، جب آپ بابا کے جنازے کو دفنا کے آئے ہوگے، ہر کسی نے کلیجے سے لگایا ہوگا۔ جب قبر پہ کھڑے ہوگے، آخری دیدار باپ کا کیا ہوگا، تو ہر کسی نے آپ کے سر کو اپنے کاندھوں پہ رکھا ہوگا۔ ہائے میں قربان جاؤں، ایک اور بیٹا ہے، باپ کے جنازے کے سامنے سے مقتل میں گزارا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سجاد رونا چاہ رہے ہیں تو پشپ درے برسائے جا رہے۔ سجاد نے کہا بابا آپ کا بیٹا اتنا مجبور کہ آپ کے جنازے پر ایک چادر بھی میں ڈال نہ سکا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدائے پروردگار پالنے والے، ہمارے اس ذکر کو اہل بیت اطہار کے صدقے میں پروردگار قبول کر لے۔ معبود اس ذکر کا ثواب مرحوم کو ارسال کر دے، مرحوم کے درجات کو بلند سے بلندتر کر دے۔ پروردگار مرحوم کے جتنے اہل خانہ ہیں سب کو صبر عنایت کر دے۔ خدایا تجھے واسطہ امام رضا رؤوف کا پالنے والے معبود مرحوم کے تمام سیئات کو درگزر کر دے، انہیں جوار معصوم میں، معصوم کی بارگاہ میں، معصوم کے دسترخوان پہ انہیں اجازت دے دے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہمارے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ پروردگار جو جو گھر میں جہاں کہیں بھی مریض اور بیمار ہیں، اہل بیت کے صدقے میں، اس امام رضا کے صدقے میں، پروردگارا ان سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ امام رضا غریب کا، جن کے بھی دلوں میں معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی تمنا ہے، ان سب کو اس بارگاہ میں آنا نصیب کر دے۔ آخر میں التجا ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ قل اللہ۔ مرحوم حاجی شبیر علی نور محمد بھورانی اور بھورانی فیملی کے تمام مرحومین، بہرحال جو نام اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ لوگ فاتحہ پڑھ لیجئے اور متوجہ زیارات ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوجہ زیارات ہو جائیں۔ مولا امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، سب کے اپنی طرف والدین، آبا و اجداد، مرحومین سب کی طرف سے، اور خاص طور سے مرحوم کی طرف سے قربتاً اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولائی ابا فضل العباس ابن امیر المؤمنین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک مولا یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अलैका या मौलाई या साहिबल असर वज़्ज़मान अल अमान मिन फितने हाज़िहिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका मौलाया क़ातिअल बुरहान, अस्सलामु अलैका मौलाया मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका मौलाया इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व आवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजक।